کافی عرصہ پہلے کی بات ہے جب علامہ اقبال کی شاعری میرا جنون تھا اور علامہ صاحب کی نقالی میں اوزان سے آری شاعری لکھنا گویا ایک خبط سا تھا۔ اسی زمانے میں ایک شعر لکھا تھا، پیش خدمت ہے۔ کوئی تبریز مل جائے میرے دل کے بھی رومی کو، کوئی تبریز مل جائے میرے دل کے بھی رومی کو، کہ اکتایا ہوا ہے اب میرا ذوق کتب خوانی۔ نہ جانے کیوں یہ شعر لکھا، یقیناً علامہ صاحب کا ہی تاثر تھا جنہیں اس زمانے میں بہت پڑھتا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ شعر اور یہ تھاٹ ایک بے معنی سی قافیہ پیمائی کے سوا کچھ اور نہ تھا، کیونکہ عملاً اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میرا ذوق کتب خوانی جوان ہی نہیں تھا، جنوں خیز بھی تھا، اور دل کا رومی کسی تبریز کا خواہاں تو قطن بھی نہ تھا۔ لاشعور درست لفظ نہیں ہے، ہاں کوئی گہری شعوری تہ رہی ہوگی جو وہاں پہلے پہنچ گئی جہاں شعور کو پہنچنے میں 10 مزید سال لگ گئے۔ اس شعر کو لکھے 10 سال سے بھی زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ شعر و شاعری کا ذوق بھی بہت کچھ مدھم پڑ چکا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنا لکھا کوئی بھی شعر مجھے یاد تک نہیں ہے، مگر کب یاد کے نیہا خانوں اور لاشعور کے سرد فائل سٹوریج سے یہ شعر شعور کے پردے پر آ گیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ سچ ہے یہ کھیل نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ کہتے ہیں ایک دن کونیا کے سردار العلماء جلال الدین رومی اپنی نایاب کتابوں کے ساتھ کسی تالاب کے کنارے بیٹھے درس و تدریس میں مشغول تھے۔ کہیں سے ایک ملنگ نما فقیر لاٹھی ٹیکتا آیا اور کتابوں کی طرف اشارہ کر کے مولوی جلال الدین سے پوچھا، این چیست، یہ کیا ہے؟ رومی جو اس وقت کونیا کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے وہی روٹین کا جواب دیا جو علم کے زوم میں مبتلا شخص کسی ان پڑھ گوار کو دیتا ہے، آں علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جسے تو کیا جانے۔ ملنگ نے کہا، اچھا، اور آگے بڑھ کر کتابیں اٹھائیں اور تالاب کے اندر ڈال دیں۔ رومی کا رنگ اڑ گیا، اس نے بڑے ہی دکھی لہجے میں کہا، فقیر تو نے یہ کیا کر دیا؟ اس میں علم کا ایک خزانہ تھا جس سے تو نے دنیا کو محروم کر دیا۔ یاد رہے کہ تب کتابیں ہاتھ سے اور کچی سیاہی سے لکھی جاتی تھی۔ فقیر نے کہا، کیا بہت قیمتی کتابیں تھیں؟ مولوی صاحب بولے، بہت قیمتی۔ فقیر نے کہا، اچھا، اور کتابیں تالاب سے نکال کر باہر رکھ دی، ساری کتابیں اور ساری ہی خشک۔ مولانا رومی چلا اٹھے، ای چیست، یہ کیا ہے؟ ملنگ فقیر جو شاہ شمس تبریز تھے، انہوں نے جواب دیا، آں علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر شاہ شمس چل پڑے۔ ادھر مولانا رومی کے اندر کی دنیا جیسے تہ و بالا ہو چکی تھی۔ اپنی دستار پھینک کر شاہ شمس کے پیچھے بھاگے اور جا کر ان کے پاؤں میں گر پڑے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے اپنے قدموں میں جگا دیجئے۔ سچ کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ کوئی مولوی مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی شمس تبریز کا غلام نہ ہو جائے۔ آج عیشا انر سٹوری آف ہیومن ایکمے اپنے اس سفر کے ایک نئے پڑاؤ میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مثنوی معنوی ان اردو۔ مثنوی معنوی فارسی زبان میں معروف صوفی شاعر جلال الدین رومی کی شاہکار تصنیف ہے۔ جی وہی مثنوی جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ زبان پہلوی میں قرآن ہے۔ اس وقت امریکہ اور کینیڈا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا شاعر رومی ہے۔
اس سیریز میں ہم مثنوی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ رومی کی داستان حیات کو بھی ایک نئے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رومی کئی حوالوں سے تاریخ عالم کی ایک منفرد شخصیت ہے۔ اس سلسلے میں ہم ان کی ذات کے مختلف پہلوؤں کو ایک بالکل نئے انداز سے سمجھیں گے۔ مولانا رومی کے بارے میں عام لوگوں کی معلومات کا ماخذ یا تو مذہبی علماء ہیں یا رومی پر تحقیق کرنے والے مغربی محققین۔ رومی کی مذہبی تشریحات ان کو محدود کرتی ہیں، تو مغربی محقق اپنے مخصوص محققانہ اور معروضی انداز میں اسے یوں پیش کرتے ہیں جس میں ساز رومی تو سنائی دیتا ہے، سوز رومی کہیں رہ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں علامہ اقبال نے رومی کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ علامہ صاحب جب رومی کو پیش کرتے ہیں تو وہ مذہبی تشریحات اور مغربی محققین دونوں کو سامنے رکھتے ہیں، جس سے رومی کا دائرہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ رومی کی ایک نئی شناخت جو آہستہ آہستہ مستحکم ہوتی جا رہی ہے، وہ ماضی کی ساری کاوشوں سے زیادہ وسیع اور مؤثر ہے۔ مغرب اور مشرق کے اسپرچول گرو جیسے اکہارٹ ٹولے، وین ڈائر، دیپک چوپڑا، صدگرو جگی واسودیو ایک نئے رومی سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، ایک ایسا رومی جو مشرق و مغرب کا نہیں، سارے جہان کا ہے۔ رومی کو صرف مسلمانوں کا روحانی رہنما قرار دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا کو کہا جائے کہ وہ عیسائی ہے، یا محبت کو کہا جائے کہ وہ بدھسٹ ہے۔ سورج کی روشنی، پھول کی خوشبو، چاند کی کرنیں تمام عالم کے لیے ہوتی ہیں، اور رومی بھی سب کا ہے۔ رومی کو جدید مغربی دنیا تک پہنچانے میں ایک اہم نام کولمین بارکس کا ہے، جنہوں نے مثنوی کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ اگرچہ رومی کے تراجم کولمین سے پہلے بھی ہوئے اور جدید انگریزی مترجمین نے بھی کئی ترجمے کیے ہیں، مگر کولمین بارکس کی کتاب دی ایسینشل رومی ایک خاصے کی چیز ہے۔ یہاں میں بات کر رہا ہوں جدید دور کی، ورنہ علامہ اقبال کے استاد گرامی ڈاکٹر نکلسن نے بھی مثنوی کا شاندار ترجمہ کیا تھا، اور اس سے پہلے بھی کچھ انگریز مستشرقین نے اس کو انگریزی کا روپ دیا ہے۔ دی ایسینشل رومی نے رومی کو امریکہ میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا شاعر بنا دیا ہے۔ کولمین بارکس کی اس کتاب انلائٹنڈ اسپرچول گروز کے رومی پر تبصرے، رومی کی داستان حیات، مثنوی مانوی کے سکوپ اور مختلف ڈائمنشنز کے حوالے سے وضاحتوں کا سلسلہ ہم ہر ایپیسوڈ کے شروع میں جاری رکھیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ جو ہی مثنوی مولانا روم کی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کوئی رائے یا تجویز ہو تو کمنٹ، اور مفید لگے تو اسے شیئر بھی ضرور کریں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم مثنوی کی پہلی نظم نئے نامہ کے پہلے 5 شعروں کو ویڈیو کا موضوع بنائیں گے۔ ترتیب یہ ہے کہ شروع میں مثنوی کو فارسی میں پڑھا جائے گا، اس کے بعد اس کا انگریزی ترجمہ ہوگا، آخر میں اردو ترجمہ، اور پھر اس کی تشریح اور وضاحت، تاکہ ایک ایسا آرکائیو تشکیل پا سکے جہاں رومی کی شاہکار تصنیف مثنوی مانوی تینوں زبانوں میں ایک جگہ دستیاب ہو۔ اگر آپ زندگی کی ہمہ جہتیت کے متلاشی ہیں تو جلال الدین رومی آپ کا بہترین گرو ثابت ہو سکتا ہے۔ حیات انسانی کے بھید پا لینے والوں میں رومی ایک بلند مرتبت شخصیت ہیں، جنہیں بلا امتیاز رنگ و نسل و فرقہ و مذہب، قومیت و جغرافیہ نہ صرف قبولیت ملی ہے بلکہ ان کی مثنوی نے لوگوں کی زندگیوں کو چھوا بھی ہے۔ ایک دوست نے پوچھا تھا کہ امریکہ میں اس وقت رومی سب سے زیادہ پڑھا جانے والا شاعر ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ کچھ نہیں ہے، بس اتنی ہے کہ دیا وہی جلتا ہے جس میں دم ہو۔ زندگی میں جگہ وہی افکار پا سکتے ہیں جو زندگی سے جڑے ہوں، جو زندگی کی ماہیت کو سمجھنے میں انسان کے مددگار ہوں۔ ہم انسانوں کے ساتھ ایک بڑا المیہ یہ ہوا کہ ہم جوسر تک خریدنے جائیں تو اس کے یوزر مینول میں دلچسپی لیتے ہیں، مگر ہیومن باڈی جیسی کائنات کی موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین ہمارے پاس ہے،
لیکن کوئی یوزر مینول ہمارے پاس نہیں۔ اگر آپ اس ہیومن گیجٹ کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو رومی آپ کا بہترین یوزر مینول اور گائیڈ ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مثنوی مولائے روم کی پہلی ایپیسوڈ کی طرف۔ بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. Listen to this reed how it complains. It is telling a tale of separations. بانسری کی صدا کو سنو، کیا کہانی ہے جو یہ سنا رہی ہے؟ یہ بانس کے درخت سے جدا ہو جانے کا درد ہے جو بیان کر رہی ہے۔ که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. Saying, ever since I was parted from the reed bed, men and women have mourned in my lament. یہ کہہ رہی ہے کہ میں جب سے بانس کے جنگل سے بچھڑی ہوں رو رہی ہوں، اور میرے نالوں نے ہر انسان کو، ہر مرد و عورت کو رونے پہ مجبور کر دیا ہے۔ سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. I want a bosom torn by severance, that I may unfold the pain of love desire. میں تو ایسا سینہ ڈھونڈ رہی ہوں جو دکھوں سے چاک چاک ہو، تاکہ میں اس پر اپنے درد کھول سکوں، کیونکہ دکھی کی پکار تو دکھی ہی سن اور سمجھ سکتا ہے۔ هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. Everyone who is left far from his source wishes back the time when he was united with it. سن لو کہ جو بھی اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، اپنی روح سے کٹ گیا، وہ بس اپنی اصل سے ملن کی جستجو میں ہی دن رات بے چین ہے۔ من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. In every company I uttered my wailful notes. I consorted with the unhappy and with them that rejoice. یہ ہے وہ غم جس کی داستان میں ہر محفل میں سناتی ہوں، چاہے یہ محفل خوشی منا رہے لوگوں کی ہو یا دکھ کے نوحے گانے والوں کی۔ میرا محفل غم یا محفل عیش سے کیا لینا دینا، میں تو بس اپنا غم ہے جو رو رہی ہوں۔ بانسری کی صدا کو سنو، کیا کہانی ہے جو یہ سنا رہی ہے؟ یہ بانس کے درخت سے جدا ہو جانے کا درد بیان کر رہی ہے۔ اس کائنات میں انسان کے حقیقی سفر کی ماہیت کو سمجھنا ہو تو اس قطرے کو ذہن میں لائیں جو حباب بن کر فضاؤں کا حصہ بن گیا۔ یہ قطرہ بے چین اجزاء کی صورت پہلے فضاؤں میں بھٹکتا ہے، پھر بادلوں کے دامن میں پناہ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے منزل مل گئی، مگر کچھ عرصہ بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی منزل نہیں آئی، تو پھر بارش کی شکل میں زمین کی راہ لیتا ہے۔
کسی وادی میں گرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ منزل آ گئی، مگر کچھ عرصہ بعد یہ راز کھلتا ہے کہ نہیں، یہ بھی میری منزل نہیں۔ پھر جھرنوں ندیوں میں سفر کرتا کوہساروں کو لتاڑتا ہوا دریا کا حصہ بنتا ہے۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ منزل آ گئی، مگر ابھی منزل کہاں۔ پھر یہ دریا کے ساتھ سفر کرتا ہے اور جا کر سمندر سے ملتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اس کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، اور اس حقیقت سے بھی کہ یہ سارا سفر اصل میں یہاں پہنچنے کے لیے تھا۔ مولانا رومی کہہ رہے ہیں کہ بانسری بانس کے جنگل سے کٹ جانے کے غم میں رو رہی ہے، اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے کٹ جانے کا دکھ ہے جو یہ بانسری بیان کر رہی ہے۔ اس کا غم ایسا دلدوز ہے کہ ہر مرد و عورت اس کی آہ و فغاں سن کر دکھی ہے۔ بانسری کی دھن ہر شخص پر اثر ضرور کرتی ہے، مگر اس کا درد دل تو بس اسی پر کھلتا ہے کہ جو خود جدائیوں کا درد سہ رہا ہو، جسے خود یہ شعور ہو کہ وہ ایسی ہی بانسری ہے جو بانس کے جنگل سے کٹ چکی ہے، جو اپنی حقیقت کی تلاش کے سفر میں بھٹک رہا ہو۔ رومی کہتا ہے کہ بانسری ہر محفل میں روتی ہے، اپنی دھن بکھیرتی ہے، صرف اس شخص کے کانوں تک پہنچنے کے لیے جس کا اپنا دل چاک چاک ہو، کیونکہ دکھی کا دکھ تو کوئی دکھی روح ہی سمجھ سکتی ہے۔ جدائی کا نوحہ تو اسی دل پر اپنا اثر کرتا ہے جو خود اس حقیقت کو پہنچ چکا ہو کہ وہ اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، مبدأ حقیقت سے جدا ہے، جس کو خود یہ لگن لگی ہو کہ وہ اپنے قطرے کو کلزم سے ہم آہنگ کر سکے۔ اگلے شعر میں رومی کہتے ہیں کہ سن لو، جو بھی اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، اپنی روح سے کٹ گیا، وہ بس اپنے اصل سے ملن کی جستجو میں ہی دن رات بے چین ہے۔ یہ انسان کی فطرت کی بے چینیاں، یہ ارتقاء کی ساری کہانی بس اسی منزل تک پہنچنے کی ہی داستان ہے کہ جہاں خالق و مخلوق کے درمیان حائل سارے پردے ہٹ جائیں۔ یہ ہے وہ ساری کہانی جو انسان کی بے چین فطرت بیان کرتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے رومی کی اس نظم کے اگلے شعر میں کہا گیا ہے کہ بانسری اسی جدائی کے غم میں ہر محفل میں اپنا رونا رو رہی ہے۔ بانسری کو اس بات سے غرض نہیں کہ وہ جس محفل میں اپنا سر بکھیر رہی ہے وہ محفل غم ہے یا محفل عیش، وہ تو بس اس کان کو ڈھونڈ رہی ہے جہاں وہ پہنچے تو اپنی حقیقت اس کو سمجھا سکے، اور اس میں بھی یہ احساس بیدار کر سکے کہ وہ بھی کسی ازلی حقیقت سے بچھڑا ہوا ہے۔ جب یہ بانسری ایسے کان تک پہنچتی ہے تو اس کے دل سے بھی یہی آواز نکلتی ہے کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ یہ تھی مثنوی مولائے روم کی پہلی قسط۔ اگلی قسط پر وقت سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو ہی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک اطلاع پہنچ سکے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر بھی ضرور کریں۔